الرعد آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ينقضون عهد اللہ من بعد میثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم۔ گزشتہ درس میں ان لوگوں کی چند صفات کا تذکرہ تھا جو مومن ہیں، موحد ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ عقل مند ہیں۔ عقل مندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ اللہ کی عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی برائی ہو جائے تو وہیں پر نیکی کرتے ہیں تاکہ وہ برائی مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، جنت اور جنت کی دائمی نعمتیں۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر اس کے برعکس ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے ہاں عقل مند نہیں، بیوقوف ہیں۔ ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ صلہ رحمی کی بجائے قطع تعلقی کرتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، اچھا کام تو کر نہیں سکتے، برے کاموں کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی سزا یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ دوسری سزا یہ ہے کہ آخرت کے اندر جو ان کا گھر ہوگا وہ بہت برا ہوگا۔ جب یہ ساری کی ساری باتیں سمجھ آ گئی، پھر انسان سوچتا ہے کہ قرآن مقدس کی ان آیات کے تحت جو عہد کو توڑ دیتے ہیں، قطع تعلقی بھی کرتے ہیں اور مفسد بن کر زمین میں پھرتے ہیں، اللہ کی ان کے اوپر لعنت بھی ہے، آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا۔ لیکن دنیا کے اندر ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ عالی شان محلات میں رہتے ہیں، اعلیٰ قسم کی ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، بہت بہترین زندگی ہوتی ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اگر ناراضگی ہے، لعنت ہے، تو پھر یہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ ساری کی ساری بہاریں کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا، انسان کو سمجھا دیا کہ کسی انسان کے پاس اگر رزق زیادہ ہے تو اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کے ساتھ انسان کو آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، یہ اس کا امتحان ہے۔ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کس بندے سے کیسا امتحان لینا ہے، کم دے کے یا زیادہ دے کے۔ تو کسی کے پاس اگر زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، بہت خوش ہے،
اور یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مقرب ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر خاص رحمت ہے، نہیں، اللہ کی لعنت ہی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے امتحان لینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مال دے کر اور زیادہ آزمائش کے اندر مبتلا کر کے آخرت کے اندر کو بہت بڑی سزا دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کا مقصود دنیا ہے، جن کو آخرت کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی بس دنیا ہی کے اندر ہمیں سب کچھ مل جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم اس کو دے دیتے ہیں، اتنا نہیں جتنا یہ مانگتے ہیں، جتنا ہم چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن ایسے بندوں کی آخرت بہت زیادہ خراب ہونے والی ہے۔ اس لیے کوئی بندہ اللہ کا مقرب ہے، اللہ کی اس پہ خاص رحمت ہے، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے گھر کا عادی ہوگا، وہ پکا نمازی ہوگا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہوگا۔ جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگی۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پکا کر لینے کے بعد، اللہ سے پکا وعدہ کر لیا پھر اس کو توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ توڑ دیتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس چیز کو کہ اللہ نے اس کے ملانے کا حکم دیا تھا، انہوں نے توڑ دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالی فراخ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی کے ساتھ خوش ہو گئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں الا متاع، مگر تھوڑا سا نفع، تھوڑا سا سامان۔ اللہ کے عہد کو توڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ وہ براہ راست اللہ کے ساتھ عہد ہو یا اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے، تو یہ وعدہ خلافی گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ اذا حدث کذب، پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں منافق کی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو وہ گالیاں بکتا ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی۔ یہ نشانیاں 5 نشانیاں، یعنی کہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، بار بار قسمیں اٹھاتا ہے، اور اس کے علاوہ جھگڑے کے دوران گالیاں بکتا ہے۔ 5 نشانیاں ہیں۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو کیا خیال ہے کہ یہ 5 ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ جھوٹ تو ایسے بولتے ہیں کہ ہماری عادت بن چکی ہے اور ہم اس کو گناہ تک نہیں سمجھتے، عادت ہے۔ اور کتنے جھوٹ تو ایسے ہیں جو بے لذت، یعنی کہ ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو وہ جھوٹ ہوتا ہے نا کہ چلو کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے اسے کوئی فائدہ مل جائے گا، فائدہ بھی کچھ نہیں ہے۔ خسر دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ۔ فضول انتقام کا جھوٹ بول، عادت بنی ہوئی۔ تو پہلی نشانی منافق کی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری نشانی ہے وعدہ خلافی،
ہم اچھی طرح جانتے کہ ہم میں سے کون ہے جو وعدے کا پابند ہو۔ ایک یہ کہ انسان پکا وعدہ کرتا ہے اور اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے کہ میں نے وعدہ کیا تو پوری کوشش کروں گا کہ میں اس پہ پورا اتروں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آج کل ہم وعدہ کرتے ہیں، دکاندار کے پاس کوئی پارٹی آتی ہے نا، اس نے کچھ لینا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں جی اگلے چکر پر، کبھی کیا کہتے ہیں جی بس آپ جائیں اور ہم آن لائن کرا دیں گے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور جیسے ہی وہ دکان سے بیٹھ جاتا ہے کہتے ہیں شکر ہے جان چھوٹ گئی، یعنی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ٹالا ہے، نہیں دینا کچھ۔ اب یہ جو وعدہ ہے کہ جی بس آپ جائیں گے، آپ کے جانے سے پہلے پیسے پہنچے کھڑے ہوں گے، یہ وعدہ خلافی ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے سے نیت خراب ہے، وعدہ تو کر لیا آن لائن کرا دیں گے، بس کل پہنچا دیں گے، پرسوں پہنچ جائیں گے، نیت یہ ہوتی ہے کہ اگلے چکر پر پھر اس کے بعد اور نیا ڈرامہ کر لیں گے۔ فی الحال تو جان چھوڑ گئی نا، ایک ہفتہ 15 دن کے بعد پارٹی آتی ہے، ابھی تو اسے جان چھوڑاؤ۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، وعدہ خلافی، اس کے اندر دھوکہ بھی آ گیا، تو یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، یہ منافق کی نشانی۔ اور امانت کے اندر خیانت، یہ تو ہمارے اندر اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس کا تصور ہی نہیں ہے کوئی بندہ کسی کے پاس امانت رکھوائے۔ آج کل تو بندے نظر ہی نہیں آتے، کسی کے پاس رکھوا دو، اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی کون سی امانت، خیریت تو ہے، میرے پر الزام لگاتے ہو میرے اوپر، اور تیری میرے تو ملاقات ہی پہلی مرتبہ ہو رہی ہے، کون سی چیز مجھے دی تھی تو نے؟ تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور اس کے اندر کتنا بڑا خسارہ ہے ایسے انسان کا جو ایسی حرکتیں کر۔ اور پھر قسم کھانا، منافق قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیونکہ اس کا دل بتا رہا ہوتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اگلا بندہ یقین نہیں کرے گا، بس قسم اٹھا، ہو سکتا ہے قسم کے چکر میں آ کے پھنس جائے۔ جس طریقے سے قرآن مقدس میں ہے کہ جو شیطان ہے نا، شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے قسم کہی تھی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اللہ ایسے کہتا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ دانہ نہ کھانا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر آپ نے کھا لیا نقصان کی بات نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ کہ آپ فرشتے بن جائیں گے، او تکونا من الخالدین، یا پکے پکے جنت میں رہنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم پکے پکے یہاں پر رہو۔ اگر تم نے یہ میری بات مان لی نا، یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا پکے پکے جنتی بن جاؤ گے، بتاؤ اس میں تمہارا کون سا نقصان ہے؟ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، شیطان کی باتوں میں آ گئے، پھر اس کے بعد جب پتہ چلا کہ جنت سے بھی نکال دیے گئے اور کتنا بڑا نقصان ہو گیا، آدم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس بات سے حیران تھا کہ اللہ کے نام کی قسم بھی جھوٹی ہو سکتی ہے۔ یہ پہلا چانس تھا نا، پہلی مرتبہ سنا تھا کہ اللہ کا نام، اللہ کے نام کی قسم، اور وہ بھی جھوٹی نکلی۔ فرمایا کہ میں تو اسی چکر میں پھنس گیا کہ اس نے کہا اللہ کی قسم، اگر اللہ کا نام بیچ میں نہ لے کے آتے تو میں کبھی بھی اس کی باتوں میں نہ آتا۔ تو بات یہ ہے کہ جو منافق ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر قسم اٹھاؤں گا تو یوں میں اس کو چکر دے سکتا ہوں، جیسے شیطان کو پتہ تھا کہ میں قسم اٹھاؤں گا تب آدمی میری بات مانے گی۔ تو بات بات پہ قسم اٹھانا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور ہمارے یہ رواج کو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، سچی بات ہے، قسم سے بس اللہ کی قسم، یہ نہیں کہ یہ ہماری ایک عادت بن چکی ہے۔ بات کسی نے کہا نہیں قسم اٹھاؤ، کسی نے بھی نہیں کہا، ویسے پوچھا ہے وہ کہ آپ سچ بول رہے ہیں، اللہ کی قسم، بس ایسے خام کو قسم اٹھا لی، سچ تھا یا جھوٹ تھا، لیکن قسم کیوں اٹھائی؟ یہ کوئی معمولی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانچویں نشانی ہے کہ جھگڑے کے دوران گالیاں دینا۔ ہمارے یہاں تو گالی ایک فیشن بن چکا ہے، اور اس کو برا بھی خیال نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ اس وقت لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تو گالیاں بکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی گالی دیتے ہیں، اس پر کوئی ندامت، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ بڑے بازار میں، بڑی محفل کے اندر، بڑے مجمع کے اندر کہتے ہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں، میں بڑا فلاں ہوں، تو نے میرے کرتوت دیکھے نہیں، اپنے آپ گالی دے دی۔ تو یہ کتنی قبیح حرکات ہیں، کتنی بری حرکتیں ہیں، ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ تو
تو اس لیے منافق ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو بے شک کرے، وہ منافق ہے، لیکن ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم ایسے کام کیوں کرتے؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بے وقوف وہ لوگ ہیں، نادان جاہل وہ لوگ ہیں، والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کر لیا، اس کے بعد توڑ دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے بھی پڑھ لیا اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد میری مرضی ختم، تیری شروع، جو تیرا حکم ہوگا، جو تیرے نبی کا طریقہ ہوگا، میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، خود ساختہ طریقوں پر نہیں چلوں گا، میں پابند ہو گیا، پکا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد پھر وہی حرکتیں، نماز کا ٹائم آتا ہے کہتے بزی ہوں، ٹائم ہی نہیں ہے، روزے کی باری آتی ہے تو کہتے جی بس پیاس برداشت نہیں ہوتی، کسی کو بھوک برداشت نہیں ہوتی، یعنی کہ عذر کوئی بھی نہیں ہے، شیطانی باتیں، شیطانی عذر۔ الغرض کوئی بھی دین کا کام کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ کو توڑا کہ نہیں توڑا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ، اللہ نے جس کے ملانے کا حکم دیا تھا، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ملانے کا حکم تھا، تقوی والی زندگی اختیار کرنے کا حکم تھا، اور اسی طریقے سے صلہ رحمی کا حکم تھا، لیکن یہ کہتے جی اس کا اپنا فلسفہ ہے، کہتے دیکھو جی میں اچھوں کے ساتھ اچھا ہوں، بروں کے ساتھ برا ہوں، کوئی برا بنے گا نا میں اس سے 1000 گنا برا بن کے دکھاؤں گا، مجھے وہ جانتا نہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی تعلق کو توڑتا ہے پھر بھی جوڑ، تو نے نہیں توڑنا، قطع تعلقی نہیں کرنی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ کسی کے ساتھ تعلق کو توڑ دیتا ہے 3 دن تک اگر وہ نہیں بولتا، 3 دن تک وہ نہیں بولتا، اسی حال کے اندر وہ مر گیا، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں کہ جس انسان کا آپس کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے، یعنی قطع تعلقی کر لیتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، کہتے ہیں میری اس کے ساتھ بنتی نہیں، بس مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جن کا آپس کے اندر جھگڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ان کا معاملہ چھوڑ دو، ان کے اعمال میرے پاس لے کر نہ آؤ۔ جن کے اعمال جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے، اور ان کے اعمال روک دیے جاتے ہیں، ان کی مغفرت روک دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک ان کا آپس کے اندر تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک ان کے لیے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جی میں تو اس کو گھاس بھی نہیں ڈالوں، میرا تو اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو ٹکے کا بندہ نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ٹکے کا بندہ ہے یہ ٹکے کا بھی نہیں ہے، جب تک وہ راضی نہیں ہوگا، جب تک تیرے اس کے ساتھ تعلقات نہیں ہوں گے، بول چال نہیں ہوگی، تب تک تیری نمازیں روزے سب کچھ کرتا رہے لیکن مغفرت کا فیصلہ نہیں کرو گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کبھی بھی قطع تعلقی نہ کرے۔ کوئی شرعی عذر ہے تو الگ بات ہے، لیکن دنیاوی عذر اور فضول باتوں کے اندر، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر، اور خصوصاً بدگمانی کتنی عام ہو چکی ہے۔ 2 بندے بیٹھے اس کے اندر باتیں کر رہے ہیں، ہم وہاں سے گزر رہے ہیں، وہ ہنس رہے تھے، ہم کہتے ہیں جی مجھے دیکھ کے ہنس رہے تھے، یہ میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، خواب بھی نہیں آیا ان کو، وہ اپنے کسی چکر میں بیٹھے تھے، کسی مشکل میں، نہیں مجھے دیکھ کے نا وہ ہنس رہے تھے، زور زور کے ہنس رہے تھے، میں ان کو ہنساؤں گا، کروں گا ان کا بندوبست، خام ہوگی بدگمانی۔ تو قطع تعلقی بہت بڑا گناہ ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد پھیلانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں۔ فساد سے مراد کیا ہے؟ کوئی انسان اگر کفر اختیار کرتا ہے، شرک اختیار کرتا ہے، کوئی انسان بدعت والا راستے اختیار کرتا ہے تو یہ بھی فساد فی الارض کا مرتکب ہوگی۔ یعنی کہ جو بھی اعتدال کا راستہ ہے، جو بھی دین کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اصلاح کا راستہ ہے، اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے فساد فی الارض ہیں۔ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی اولئک لہم اللعنہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کی نظر دیکھتے ہی نہیں، ڈالتے ہیں ان کے اوپر۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور جو ان کا آخرت کا گھر ہے وہ بہت برا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے اندر یہ صفات، بری صفات پائی جاتی ہے،
لیکن تم دیکھتے ہو کہ وہ لانتی لوگ ہیں قرآن کی روح سے. آخرت کا گھر تو برا ہے ہی، لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار لعنت پڑ رہی ہے، لیکن وہ تو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بہترین دندناتے پھرتے ہیں، ان کے پاس ساری آسائشیں ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ میری تقسیم ہے، یہ میرے فیصلے. میں نے ان سے امتحان لینا ہے، ان کو میں نے آزمانا ہے. یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا. اگر قارون کو اتنے خزانے دے دیے، یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ قارون سے بہت خوش تھا. اللہ قارون سے بہت زیادہ خوش تھا اور اللہ تعالیٰ کا وہ بڑا مقرب ہو گیا، ایسا کچھ نہیں. قارون پھر بھی قارون تھا، اتنا بدبخت تھا، مال کے ہوتے ہوئے، دولت کے ہوتے ہوئے، اتنے خزانوں کا مالک تھا، لیکن اس کا نام گالی ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی کوئی بندہ اگر بہت زیادہ خزانوں کا مالک ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ صدقات خیرات نہیں کرتا، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو قارون ہے، پورا قارون ہے. قارون ایک گالی بن گئی. کوئی انسان اپنے بچے کا نام قارون نہیں رکھے گا، کبھی بھی نہیں رکھے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت جس کے پاس ہو وہ اللہ کا مقرب ہو یا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو، اللہ اس سے راضی ہو، ضروری نہیں. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو اپنی محبت دیتا ہے، اس کو اپنے محبوب کی محبت دیتا ہے، صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے، اہل بیت کی محبت دیتا ہے، اس کو قرآن کی محبت دیتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کو لگاؤ دیتا ہے. یہ جو رزق ہے نا، رزق جس کے لیے انسان مارا مارا پھرتا رہتا ہے، یاد رکھیے اللہ نے جو لکھ دیا اس سے زیادہ کسی کو بھی نہیں مل سکتا. جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ملنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب بھی خود بخود بنا دیتا ہے. جس کے نصیب میں تھوڑا لکھا ہے وہ ٹکرے مارتا رہے، لیکن پھر بھی جو وہ چاہتا ہے اس کو وہ نہیں مل سکتا. کوئی سمجھتا ہے جی میں بڑا چالاک ہوں، بڑا عقل مند ہوں، میں بہت زیادہ فنکار انسان ہوں، یوں نہیں میں نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے، تو یہ اس کی خام خیالی. اگر ایسی بات ہوتی تو جو موٹے دماغ کے لوگ ہیں، جو بیچارے جنہیں ہم کہتے ہیں ملنگ، یہ تو پھر بھوکے مر جاتے. لیکن اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو موٹے دماغ کے ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے. اور کئی بندے ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ بڑے کاریگر ہیں اور ان کے شاگردوں کا بھی بڑا نام ہے، لیکن استاد کے پاس صبح ہوتا ہے تو شام کو نہیں ہوتا. فنکار بھی ہے، کاریگر بھی ہے، اپنے فن کا بڑا ماہر ہے، لیکن رزق کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. ایک شخص جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اتنے موٹے دماغ کا بندہ تھا کہ وہ اونٹ پر جا رہا تھا تو اس کے پاس دو بوریاں تھیں. ایک بوری اس طرف تھی، ایک اس طرف تھی، اور اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا. تو آگے نا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، اس نے اس سے لفٹ مانگی ہے. آگے موٹر سائیکل جا رہا ہوں تو آگے سے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، رکشہ جا رہا ہو تو لفٹ مانگ لیتے ہیں. رکشے سے تو خیر لوگ ڈرتے ہیں، لفٹ نہیں مانگتے کہ وہ آگے سے کرایہ مانگ لیتا، لیکن موٹر سائیکل والے سے مانگ لیتے ہیں. تو اس نے نا اونٹ والے سے نا لفٹ مانگ لی. اس نے کہا بھائی میں نے جانا ہے تھوڑا سا، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں. اونٹ بٹھا دیا، چلو آجا پیچھے بیٹھ جائے. دونوں جا رہے تھے، آپس میں نا باتیں کر رہے تھے. باتیں کرتے کرتے اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی ایک بوری میں گندم ہے اور دوسرے کے اندر ریت ہے. ریت کو کیا کرے گا؟ اس نے کہا جی میں نے ریت کا کیا کرنا ہے، بس وزن برابر کرنے کے لیے میں نے ریت کی بوری بھر دی. اس نے کہا بڑا بیوقوف ہے، خدا کا خوف کر، اتنا وزن تو نے اونٹ کے اوپر فضول لادا ہوا ہے، اس کو نیچے گرا دے اور یہ جو گندم ہے آدھی بوری اس میں آدھی اس میں، بس وزن برابر ہو جائے گا. تو بڑا عقل مند ہے بھائی. اس نے فوراً اونٹ کو بٹھایا، ریت گرا دی. ریت گرا کے اور جو گندم تھی اس نے آدھی ادھر آدھی ادھر کر دی. اور اب دونوں خوشحال ہو کے جا رہے تھے. کہنے لگے یار بات تو نے بڑی زبردست کی ہے، موٹے دماغ کا تھا نا. پھر اس نے پوچھا کہ یار یہ بتا کہ تیرے پاس کو اپنی سواری نہیں اونٹ چونٹ؟ اس نے کہا جی میرے پاس کہا میں تو غریب بندہ ہوں. اس نے تیرے پاس جوتے کیوں نہیں ہیں، ننگے پاؤں پھر رہا ہے؟ اس نے کہا جی پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا اچھا تو مجھے بڑا عقل مند نظر آ رہا تھا.
تیری حالت یہ کہ تیرے پاس اپنی سواری بھی نہیں ہے، تیرے پاس جوتے بھی نہیں ہیں پہننے کے لیے، فوراً اس نے اونٹ بٹھایا، اونٹ بٹھا کے اس نے کہا تو پہلے نکلنا یہاں سے. اس نے کہا تو ہے منحوس، ایسا نہ ہو کہ تیری نحوست میرے اوپر پڑ جائے اور میں بھی تیری طرح نہ اونٹ رہے نہ میرے پاس جوتے رہے اور میں بھی کنگال ہو جاؤں، نکل یہاں سے. اس نے فوراً وہی گندم دوبارہ ایک بوری میں ڈالی، دوسری میں پھر دوبارہ ریت بھر دی. اس نے کہا بھائی میں جو کام کر رہا ہوں نا میرا ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، غلط یا ٹھیک جو بھی ہوں میرے پاس اونٹ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، غلہ بھی ہے، سب کچھ ہے اور میں ٹھیک ہوں، خوشحال ہوں. اب بتائیے عقل مند کون تھا جی؟ اونٹ والا تھا کہ جو لفٹ مانگ رہا تھا؟ لیکن اس بیچارے کا حالات دیکھو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے ولی بڑے درویش گزرے ہیں، یہ انہوں نے سارا کچھ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. یہ نہیں کوئی عقل مند ہے تو اس نے بڑا کما لیا، نہیں نہیں، عقل والی بات ہوتی ہے نا تو پھر اس کے پاس اونٹ ہوتا، اس بیچارے کے پاس جوتے بھی نہیں تھے. تو یہ مثالیں جو کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا، یہ آئے دن ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں. اپنے محلے میں دیکھ لو، اپنی برادری میں دیکھ لو، اپنے شہر میں دیکھ لو، اپنے بازار میں دیکھ لو، کہتے ہیں یہ بڑا موٹے دماغ کا بندہ ہے اور اس کے پاس اتنا رش لگا ہوا ہے، اس کے پاس اس کا مال بک رہا ہے، وہ ہر ہفتے جا رہا ہے لاہور فیصل آباد جا رہا ہے، مال آ رہا ہے جا رہا ہے بک رہا ہے. لیکن ہر بندہ کیا کہتے ہے موٹے دماغ ہے، ایسے کہ نہیں؟ اور کتنے بیچارے عقل مند بیٹھے ہوئے ہیں، دکانوں کے اندر مال بھرا پڑا ہے، صبح سے شام تک تسبیح گھماتے رہتے ہیں، تسبیح گھما گھما کے شام کو چلے جاتے ہیں واپس. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اس لیے محنت کرنا انسان کی ذمہ داری ہے. بس محنت کرے اور اتنی نہ کرے کہ بس صرف دنیا کا ہو کے رہ جائے. مناسب محنت کرتا رہے، باقی جو نصیب میں اللہ نے لکھ دیا وہ مل کر رہے. محنت کرنی ہے تو اپنی آخرت کے لیے کرنی چاہیے. اس لیے کہ آخرت اللہ نے ایسا نہیں کہ بس بنا دیے اور تم سوئے رہو تمہاری آخرت بن گئی ہے. فرمایا کہ آخرت جتنی محنت کرو گے اتنی ملے گی اور دنیا جتنی مقدر میں اتنی ملے گی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ اگر چاہے، یہ بھی قرآن مقدس میں 25ویں پارے میں ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا لوگ مجھ سے مانگ رہے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ بس اللہ مجھے اپنا گھر دے دے، اپنی دکان دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، اور مجھے تو 1 کروڑ دے دے، کوئی کہتا ہے مجھے 1 لاکھ دے دے، جس کے پاس 100 200 وہ کہتا ہے مجھے 1000 دے دے. ہر بندہ نا مانگے جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا تم مانگ رہے ہو اس سے بھی 1000 گنا بڑھا کے میں دے سکتا ہوں. اللہ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں رزق کھول دوں، اگر میں رزق کھول دوں، لبغوا فی الارض، زمین کے اندر فساد ہی فساد ہو جائے، بغاوت ہو جائے گی. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ. اللہ اپنے خزانے سے اتنا ہی دیتا ہے، اتنا وہ اتارتا ہے جتنا وہ بہتر سمجھتا ہے. جتنا ہم سب مانگ رہے ہیں اگر اللہ اتنا دے دے تو کل اس ٹائم سارے درس میں آئیں گے جی؟ میرے خیال تو کوئی بھی نہیں آئے گا. ایسی بات کہ نہیں ہے؟ اگر جتنا ہم مانگ رہے ہیں اتنا اللہ آج رات سب کو دے دے، کل فجر کی نماز میں کوئی آئے گا؟ ظاہر ہے پھر لاکھ کو 2 لاکھ کیسے بنانا ہے، 1 کروڑ کو 2 کیسے بنانا ہے، اگلا چکر. یہ تو دنیا ہے نا، دنیا کا تو چکر ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ابن آدم کو سونے کی ایک وادی مل جائے وہ پھر بھی خوش نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایک اور مل جائے، وہ کہتے ہیں ایک اور. فرمایا کہ قبر کی مٹی اس کے پیٹ بھر سکتی اور کچھ بھی. اللہ کے نبی کی بات. یہ حقیقت ہے کہ اگر اللہ اتنا دے دے، شکر ہے کہ نہیں دیا. جتنا ہم چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا دے دے، ہم اللہ کو بھول جائیں گے، اس کے گھر کو بھول جائیں گے، ہماری آنکھیں یہاں لگ جائیں گی، اپنے خاندان والوں کو بھول جائیں گے، دوستوں کو بھول جائیں گے. ہر بندہ اپنے چکر میں، ہر بندہ وڈیرا بنا کھڑا ہو. اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ جو امیر ہے وہ غریب کے چکر میں ہے، اس کی خوشامد کر رہا ہے، یار صبح لازمی آ جانا، تیرا احسان ہوگا، تیری مہربانی ہوگی. دکان کا مالک ہے وہ اپنے ملازم کو کہتا ہے یار تیرے کے ہاتھ جوڑتا ہوں، صبح لازمی آنا. وہ کیسے نخرے کر، نہیں جی کل تو میں بڑا مصروف ہوں، خدا کے لیے آ جانا یار، تو جو کہ ہم تیری بات مانیں گے، کل تو لازمی آنا. امیر غریب کی محنت کر رہا ہے، جو غریب ہے وہ امیر کے منہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کرے کہ اس کا موڈ خراب نہ ہو جائے.
اللہ نے ایک بندے کو گھر سے نکالا صبح صبح، جوتے پالش کرنے والا ہے، گلی میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے جوتے پالش کرانے، وہ بندوں کا تلاش کر رہا ہے، اور جو جوتے پالش کرانے والا ہے وہ جوتے پالش کرنے والے کو تلاش کر رہا ہے. کہتے ہیں صبح صبح یہاں ملتا تھا، آج جوتے پالش کروانے، بندہ بھی غائب ہے. ایک دوسرے کو تلاش کر رہے ہیں، امیر غریب کو، غریب امیر کو. اللہ نے ایسے تو نظام چلانا ہے، ایک نے گھر بنوانا ہے، ایک نے بنانا ہے. اگر سارے ایک جیسے ہوتے، جوتے کون پالش کرتا، گھر کون بناتا، یہ گلیوں کی صفائیاں کون کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، جتنا تم چاہتے ہو اس سے بھی زیادہ ہے، اور میں سب کچھ دے سکتا ہوں. اگر دے دیا تو زمین کے اندر بغاوت ہو جائے گی، دنگا فساد، خون خرابہ ہو جائے گا. جس حال کے اندر میں رکھوں خوش ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ اتنا دے کہ بس تیرے در کے محتاج ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے. اتنا دے کہ تجھے نہ بھول جائے، تیرے گھر کو نہ بھولے، تیرے سامنے جھکنے کو نہ بھولے. اور عافیت والا دے، زیادہ ہو لیکن بے سکونی ہو، کیا فائدہ؟ عافیت والا ہو، خیر و برکت والا ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو جتنا بھی ہو لیکن خیر و برکت والا. اور اللہ جتنا بھی اس پر ہم قناعت سیکھ جائے، دل بھر جائے. الحمدللہ جب قناعت آ جائے گی، شکر کا تھوڑا سا ذہن بن جائے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. ابھی تو ہر وقت یہ بس برے حالات ہے جی، کیا پوچھتے ہو جی، بس نہ پوچھو، بس بہتر ہے. جب ایک شکر والا ذہن بن جائے گا نا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، پھر انشاءاللہ سارا کا سارا ماحول تبدیل ہو جائے گا، یہ دنیا ہی بدل جائے گی انشاءاللہ، معاشرے کے اندر یہ اصلاح ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں اتریں گی انشاءاللہ. کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.